میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہموطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن یہ صورت نساء میں شروع کر رہی ہوں، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 172 آیاتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہاں میں اس میں عورتوں کے بارے میں وہ ہیں، یہ مسائل ہیں جو عورتوں کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں، یا اسی لیے اس کا نام بھی نساء ہے، تو نساء عورت کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اس ذات سے پیدا کیا ہے تم کو، من نفس واحدۃ، نفس ایک سے، وخلق منہا، اور پھر پیدا کی اس میں سے، زوجہ بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے دنیا میں تم میں مرد بہت اور عورتیں بہت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اے لوگو پرہیزگاری کرو اور ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا، پرہیزگاری کرو اور ڈر اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، اور نفس ایک سے، یعنی آدم علیہ السلام ایک تھا اور اس سے ہم پیدا ہوئے، وخلق منہا، اور پیدا کی اس کے لیے، زوجہ یعنی بیوی، چونکہ یہ عورت جو ہے تو بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور چونکہ یہ اس جگہ سے پیدا ہوئی ہے کہ جہاں سے اگر تم ہڈی کو توڑو، ہڈی کو سیدھا کرو تو وہ سیدھا نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی، تو اسی لیے عورت جو ہے اس کو وہ قربانی بھی بہت بڑی بڑیاں دیتی ہیں، وفاداری بھی بہت بڑی کرتی ہیں، مگر جب ٹوٹتی ہے تو پھر زندگی کو ہار دیتی ہیں، زندگی کو، صحت کو ہار دیتی ہیں۔ تو اے لوگوں تم ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نفس یعنی ام ہوا کو، پھر ام ہوا سے بث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلائے اس میں سے مرد بہت، اور رجالاً مرد بہت، کثیراً بہت، ونسان اور عورتیں، پھر اس سے پھیلائیں، کیونکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کو پیدا ہوتے تھے، اور ایک لڑکا ایک لڑکی صبح کو پیدا ہوتے، اور شام کے لڑکے کی شادی صبح کی لڑکی کے ساتھ، اور صبح کے لڑکے کی شادی شام کے لڑکے کے ساتھ، تو اس سے پھر دنیا آباد ہوئی، اور دنیا پھر آہستہ آہستہ یعنی دیہاتوں میں، پھر شہروں میں بھی اس طرح دنیا پھیلتی گئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ سے، اس ذات سے جو تم سے پوچھے گا تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں۔ جیسا میں نے بتایا نا کہ عورت بائیں پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے، بائیں پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے، اور وہ حصہ ہے جو کہ وہ اگر اس کو سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم رشتہ داریاں مت توڑو، رشتہ داریاں اپنے بھائیوں کے ساتھ مت توڑو، رشتہ دار تمہارے ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے، اس میں آئے گا انشاءاللہ رشتہ دار کیا فائدہ دیتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داری آنا جانا یہ ترک مت کرو، ان کو توڑو نہیں، مگر توڑتے ہیں لوگ بس گھر میں، جس گھر میں شادی ہوتی ہے اسی گھر میں گڑھے کوٹتے ہیں، اور اسی گھر میں سب کو جدا جدا کر دیتی ہیں، تو ہماری جو زبان میں کہتے ہیں آئیاں پری پرائیاں جائیاں تے نکھیڑوں سکے بھائیاں، تو بے بھائیوں کو نکھیڑ دیتی ہیں، چاچے ماموں کو نکھیڑ دیتی ہیں، تائیوں کو، ان کے تائیوں کو تو جانتی نہیں ہیں، تائیوں کے بیٹیوں کو تو جانتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اس ذات سے، ڈرو اللہ سے، اس ذات سے تم سے پوچھا جائے گا رشتہ داروں کے بارے میں جو تم توڑتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ناظر ہے، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو مال ان کے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت بدلو ناپاک کو پاک کے ساتھ، یتیموں کو مال دے دو،
یتیموں کے مال یعنی ان کے ماں باپ مر گئے ہیں یا بھانجے بھانجیاں ہیں یا بھتیجے بھتیجیاں ہیں یا کوئی بھی یتیم ہے تمہارے آسرے پہ ان کو چھوڑ گئے ہیں تو ان کے مال کے ساتھ بدل نہ کرو. مثلا ان کی جائیداد گھر ہے، اس گھر کو بیچ کر دوسرا گھر خریدنا اپنے نام پہ، یہ بھی بدل ہے. ان کے کچھ تجارت کا مال ہے، اس تجارت کو بدلے میں یعنی ان کی یہ برتنوں کا تجارت ہے یا کپڑے کی تجارت ہے، اس کو بدل کے دوسری تجارت بنا لینا. تو یہ تمہارے لیے مت بدلو ناپاک کو پاک کے ساتھ. تمہاری اپنی دولت جو ہے وہ پاک ہے، مگر یتیم کی دولت تم لو گے اس میں شامل کرو گے تو وہ دونوں ناپاک ہو جائیں گی. جیسے ایک 5 سیر دودھ میں ایک قطرہ پیشاب آ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ تمہاری دولت بھی تم مت بدلو ناپاک کو پاک کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ مال ان کے إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ. میں نے کہہ دیا نا کہ ان کی جائیداد ہے، اس کی زمین ہے یا اس سے فصل آ رہی ہے، اس کو بیچ کر کوئی کارخانہ لگا دینا یا کارخانہ بیچ کر کوئی گھر لے لینا، کوئی اور گاڑیاں لے لینا، کچھ بھی لے لینا اپنے مال ان کے مالوں کے ساتھ. نہ مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ. إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے اور بیواؤں کا مال کھاؤ گے. یہ ایسا ہے کہ تم بچھو اور سانپ کھا رہے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کرو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا، بس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہے، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4. اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد بتا دی. یعنی ایک بھتیجی ہے یا بھانجی ہے اور اس کے ذمے کوئی جائیداد ہے یا کوئی پیسہ ہے اس کے ذمے، اور تم اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرتے ہو، یا بیٹا بڑا ہے یتیم بچی چھوٹی ہے، یا وہ بیٹا نہیں کرنا چاہتا یا وہ یتیم بچی کو نہیں پسند کرنا چاہتا، تو ٹھیک ہے اس کو دوسرے کسی جگہ سے مثنیٰ و ثلاثہ، یا بھابھی ہے اس کو تم نکاح کرنا چاہتے ہو کہ دولت اپنے گھر میں آ جائے. یہ مت کرو، یہ گناہ ہے بہت زیادہ. اور انصاف، اگر تم اس یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اور تم اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے، اس کی دولت بھی ہڑپ کر جاؤ گے، تو پھر تمہیں جو پسند ہے عورتوں میں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین پھیلانے کے لیے کی تھی، اور یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی تھی. انشاءاللہ سورۃ احزاب میں انشاءاللہ آئے گا، سورۃ نور میں آئے گا. یہ انشاءاللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا یہ مسئلہ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیویاں کی تھیں اس کے بعد دوسری بیوی اس نے نہیں کی تھی، حالانکہ ان کو ملتی تھی بیویاں مگر اس نے نہیں کی تھی. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو باہر سے نکاح کرو عورتوں کے ساتھ 2 3 4. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو اس سے بھی، اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تم ڈرتے ہو کہ ان میں بھی انصاف نہیں کرو گے، 2 بیویوں کا خاوند کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. 2 بیویوں کا خاوند اگر ایک، یہ نہیں ہے کہ 2 جوڑے اکٹھے لے آئے کپڑوں کے، 2 چپل اکٹھے لے آئے، اور نہیں، ان کے ساتھ ہر ایک بات میں ان کے ساتھ انصاف کرو گے. اگر ایک رات اس کے ساتھ ہے تو ایک رات اس کے ساتھ ہے، اگر 2 راتیں اس کے ساتھ ہے تو 2 راتیں اس کے ساتھ ہے. جیسا خلوص ہو، جیسا وہ ایک کے ساتھ ہے دوسرے ساتھ. اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو، فواحدۃ، پھر ایک باقی، ایک ہی ٹھیک ہے، ایک کرو. او ما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی باپ کا تو یہ باندیوں کو کوئی زمانہ نہیں ہے مگر اس وقت تھا، تو پھر ان باندیوں پہ گزارا کرو، جو باندی ہے وہی تمہاری بیوی ہوگی. ذالک ادنی اللہ تعالی، اس طرح نزدیک ہے کہ تم جھک جاؤ ایک کی طرف. اس طرح یہ لگتا ہے کہ 4 کرو گے یا 2 کرو گے یا 3 تو لگتا ہے کہ ایک کی طرف جھک جائے گے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ.
جو تم نے مقرر کی ہے، اور کسی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو یا پھر جوڑنا چاہتے ہو تو اس کو اس کا مہر خوشی کے ساتھ دو۔ فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ دے تم کو کوئی چیز منہ نفساً اپنے آپ سے، فَكُلُوا ہنیئا مَرِیئا، تو پھر کھاؤ خوشی سے اور سکون سے۔ پھر اگر وہ اپنا مہر تمہیں دیتی ہے اور معاف کرتی ہے تو پھر تم کھاؤ اس میں سے خوشی کے ساتھ اور حرام کے ساتھ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت دو کمکلوں کو مال ان کا، اموالکم التی، مال ان کا وہ، جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ تم کو قیاماً اس پر، وارزقوہم فیہا، اور ان کو رزق دو، فیہا اس میں، وکسوہم، اور کپڑے دو ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا، بات کرو ان کے ساتھ ادب یعنی طریقے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور شریعت کے مطابق۔ اور مت دو یعنی ایک یتیم بھتیجا بھتیجیاں یا وہ کمکل ہیں اور وہ ہوشیاری کی یعنی کہ 20 سال جو ہے تو یہ ٹین ایج ہے، ٹین ایج پہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خراب کر دے گا یا دوستوں پہ اڑا دے گا، تو مت دو ان کو ان کے مال، وہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کا قیام، یعنی اس کے ان کا پر چوکیدار تم کو بنایا ہے، تم ان کو ان کا مال مت دو، وہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو اس پر یعنی چوکیدار۔ وارزقوہم فیہا، اور رزق دو ان کو اس میں سے، جو اس کا مال ہے اس میں سے رزق دو، وکسوہم، اور کپڑے دو ان کو یعنی اچھے بہترین کپڑے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، شریعت کے مطابق تو یہ نہیں کہ وہ زارا مال اس پہ لٹا دو اور اس پہ مال ختم ہو جائے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات کرو ان کے ساتھ بات شریعت کے مطابق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن